عید کے بعد ہونے والا احتجاج کامیاب ہو پائے گا یا حکومت کے دعوے درست ثابت ہوں گے؟ ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ایک تو میں کیا کہوں، پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ عید تک کوئی احتجاج نہیں ہے، لیکن عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس اور احتجاج کی کال کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، احتجاج جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ احتجاج گراؤنڈز ہوتے ہیں تو احتجاج ہوتا ہے نا۔ سر ہم حکومت سے گھبراتے ہیں نا، سڑکیں بند، موٹر وے بند، انٹرنیٹ بند، سب کچھ بند۔ جی، یہ عجیب ملک ہے کہ لوگ پریشان حکومت سے ہیں۔ احتجاج اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی اپنے جو قانون کے اندر رہ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس نکالیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر رہیں، توڑ پھوڑ نہ ہو۔ حکومت بھی وہ گھبراتے ہیں، وہ نہ اجازت دیتے ہیں نہ کچھ، پھر زبردستی اپوزیشن وہ اپنا کام کرتی ہے۔ اپوزیشن کی مشکل یہ ہے، پی ٹی آئی جو ہے خاص طور پہ جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، تو وہ اس حکومت کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے پاس حکومت ہے؟ جی، کے پی کے اندر حکومت ہے۔ کے پی کی حد تک ہی ہے سر، اور ان پہ بار بار الزام لگتا ہے کہ وہ کے پی کی مشینری لے کے آ جی، جاتے میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ جب آپ کے لوگ حکومتی وزیر ہوں، آئینی عہدے رکھتے ہوں، اور آپ آ کر دارالحکومت پہ حملہ آور ہو جائیں، تو اس سے بھی ایک بڑا عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ دونوں طرف ہی خرابی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت بھی احتجاج کی اجازت دے۔ یہ پہلی حکومت ہے جس نے قانون بنائے ہیں احتجاج روکنے کے لیے، اپنی مرضی کے قانون۔ اب جی کالے قانون، 3 سال کی سزا ہو جائے گی، دفعہ 144 لگ جائے گی۔ تکلیف کو ان کو ہی ہوگی۔ ایسا قانون دنیا میں نہیں ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی کوشش ہوئی تھی، وہاں لوگ کھڑے ہو گئے اور نہیں ہونے دیا، بالکل آرڈیننس جاری ہوا اور وہ بھی واپس لینا پڑا۔ تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے ایسا؟ پتہ نہیں، کوئی ہمارا کلچر نہیں ہے شاید۔ سر یہ کلچر اگر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی کے ہم قوانین بنائیں گے، تو کیا کل کو اس گورنمنٹ کے گلے ہی یہ قوانین نہیں پڑیں گے؟ جی پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کالا قانون بناتے ہیں، کل تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے۔ یہ نیب بنا، سب کو تکلیف ہوئی۔ آج سے 3 سال پہلے عمران خان نیب لے کر پھرتے تھے، اپوزیشن کہتی تھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اب حکومت لے کر پھر رہی ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بالکل، تو اس وقت بیٹھتے اور بیٹھے بھی، لیکن وہاں پر بھی آخر فیصلہ عمران خان صاحب نہ کر سکے، اور وہ قانون آج تک قائم ہے۔ مولانا صاحب کی بات کروں گی کہ مولانا صاحب جو ہے یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، وہ دوبارہ اپنے پرانے اتحادیوں کو پیارے تو نہیں ہو جائیں گے؟ انپریڈکٹیبل ہے یہ گرینڈ الائنس کی سب بات کرتے ہیں۔ آج ایک اور ٹی وی پروگرام پہ میں تھا، تو انہوں نے کہا یہ حکومت مخالف اتحاد۔ یس، تو میں نے کہا دیکھیں، یہ اتحاد جو ہے، یہ گرینڈ الائنس تو بعد میں بنتا ہے، پہلے یہ میٹنگ آف دا مائنڈز ہے کہ ہم ان باتوں پر متفق ہیں۔ ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے، اپنا طریقہ ہے۔ ایک جماعت بہت بڑی ہے، پی ٹی آئی حکومت میں رہ چکی ہے، آج بھی ایک پاپولر جماعت ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے سیاست کا، لیکن کم از کم کچھ بنیادی نکات ہیں، آئین ہے، رول آف لا ہے، ملک کے مسائل ہیں۔ یہ آئین اور رول آف لا ابھی ہے کرنٹلی پاکستان نہیں ہے نا، یہی نا تو اپوزیشن کا کام ہے نا۔ 1 سال سے حکومت نہیں چل رہی۔ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم جی ہمارے معاشیات بڑے اچھے جا رہے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی انڈیکس ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج اچھا ہو حکومت کو گیا۔ پتہ بھی نہیں ہے ان کے حالات کتنے خراب ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اپوزیشن نے بھی 1 سال کوئی کام نہیں کیا۔ پارلیمان میں آپ کام کرتے، آپ ایشوز ریز کرتے، آپ پارلیمان سے باہر فورمز کریٹ کرتے، تاکہ عوام کو یہ احساس ہوتا کہ ہماری بات کر رہا ہے۔ 3-4 دفعہ وہ اسلام آباد میں حملہ آور ہوئے، اس کے علاوہ اپوزیشن نے کوئی کردار، ہماری یہ کوشش ہے صرف یہی کہا ہے کہ خان کو رہا کرو۔ جی، ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ خان کو اور شیران کو رہا کریں۔ بھئی وہ بھی چلیں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں کب ہوا ہے؟ یہاں پر جو بھی اقتدار میں آیا، جب وہ ہٹا ہے تو اس کو کسی نے اندر کر دیا ہے۔ بالکل، اس کو نہ بیل ملتی ہے، بالکل نہ بیل ملتی ہے، الٹے سیدھے مقدمے بن جاتے ہیں۔ تو سر یہ چین کب تک چلتی رہے گی؟ مطلب کب تک دوسروں کے سیزن 2 آتے رہیں گے اور جی آج ہماری باری ہے، کل آپ کی باری ہے؟ یہ چین کبھی ٹوٹے گی؟ کسی دن ہمیں عقل آئے گی تو ہوگا۔ یہ ملک کو لیڈرشپ چاہیے۔ ملک کی آج سب سے بڑا فیلئر ہے لیڈرشپ کا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری لیڈرشپ میں سوچ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کر کے آج یہ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ کل یہ ہمارے ساتھ کرتا، ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ بڑھتا جائے گا معاملہ۔ ملک کو لیڈرشپ چاہیے، لیکن اس ملک کے ایک لیڈر محترم نواز شریف صاحب بھی رہ چکے ہیں جو اس وقت بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک لیڈر رہ چکے ہیں، پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، وہ خاموش ہے۔ نہیں، خاموشی دیکھیں، ان کی جماعت تو بول رہی ہے نا،
سر لیکن جو ان کا جیال ہے وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. جیالے کی بات نہیں ہے, ان کی جماعت اقتدار میں ہے, وہ کیا بولیں گے کہ جماعت ملک ٹھیک نہیں چلا رہی؟ ان کی جماعت وفاق میں بھی اقتدار میں ہے, صوبے میں بھی اقتدار میں ہے, وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں, چیف منسٹر ان کی بیٹی ہیں. بس کیا ان کا یہی کام تھا کہ ان دونوں کو بنا کے میں خاموش بیٹھ اب جاؤں؟ مجھے یہ نہیں پتا نا, اب ان کو نظر رکھنی ہے کہ کیا حکومتیں چل رہی ہیں, کیا عوام تکلیف میں ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں, بالکل ہے. 40 سال ان کو مستقل سیاسی عہدوں پر ہو گئے, سیاسی حکومتی عہدوں پر ہو گئے, تو ان کا بڑا رول ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ آج خاموش ہیں. تو یہ خاموشی ٹوٹے گی یا نہیں؟ نہیں ٹوٹ کے کیا, وہ خاموشی کیا سر کہیں گی؟ عوام چاہتی ہے نا, ہم مطلب سر عوام ضرور, عوام کیا چاہتے ہیں کہ عوام یہ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ کہیں گے حکومت نہیں چل رہی, ملک نہیں چل رہا, صوبہ نہیں چل رہا, حالات بہتر نہیں ہو رہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. کیا یہ کوئی ڈیل تھی کہ محترم نواز شریف صاحب چپ بیٹھیں گے, ان کی جو بیٹی ہیں وہ فیلڈ میں آئیں گی اور جو بھائی ہیں ان کے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن میں نے ان کو ہمیشہ کہا تھا کہ آپ ایک آدھ اپیرنس تو ہونی چاہیے تھی, کبھی کسی ٹاک شو میں آتے, کبھی کوئی اپنا فیوریٹ کوئی صحافی بلا کے انٹرویو دے دیتے. وہ کیا کہیں گے؟ اوور آل سر بہت اچھی اوور آل ان کی حکومت ہے نا. اسپیچز کرتے ہیں. آج دیکھیں, آپ ہمیشہ اپنی کارکردگی پہچانے جاتے ہیں, تو لوگ یہ نہیں کہیں گے میاں صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں گے ان کی حکومت کیا کر رہی ہے, ان کی جماعت کیا کر رہی ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہی, ملک کے حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر میاں صاحب کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. بالکل. ابھی آپ لوگوں کا جو گرینڈ الائنس ہے اس میں مولانا صاحب کی بھی شمولیت ہے, لیکن حکومت یہ ایک الزام لگا رہی ہے کہ آپ مولانا صاحب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. کیا یہ الزام درست ہے؟ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. مطلب جو گرینڈ الائنس والے سارے ہیں وہ سب یہ کچھ ایسا سوچ رہے ہیں. مولانا صاحب کو ہم استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں. صحیح. یہ بات شاید مولانا صاحب آپ کو استعمال کر جائیں. یہ نہیں, استعمال نہیں ہوتا, ایک مقصد ہے. یہ حکومت مولانا حکومت دیکھیں, یہی حکومت کل آج جو یہ الائنس جسے آپ کہہ رہی ہیں, جو لوگ بیٹھے ہیں, اس میں صرف ایک فرق ہے کہ آج پی ٹی آئی یہاں بیٹھی ہے, کل یہاں پر پی ایم ایل این بیٹھی, باقی وہ لوگ وہی ہیں. ادھر صاحب بھی ہیں, میں بھی ادھر بیٹھا ہوں, مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور لوگ بھی ہیں. بالکل. تو کچھ خرابی تو ہوگی نا کہ مولانا صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. اقتدار سب کو پسند ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اپنا ایک بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ. سر آپ نے ایک بار کہا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ چوری شدہ الیکشن تھا, اور 2024 کا جو الیکشن ہے وہ تو ایک ڈاکہ ہے. اب 2018 میں اگر چوری والے الیکشن والے آئے تھے تو آج آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ایسا کیوں؟ سر ہم ساتھ نہیں دے رہے, ہم تو ایک اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کی تو کوئی بات نہیں. فائدہ تو نہیں ہوگا نا جی, فائدہ تو نہیں. فائدہ ملک کو ہوگا اگر آپ اپوزیشن کریں گے, آئین کی بات کریں گے, رول آف لا کی بات کریں گے, جتنے لوگ زیادہ شامل ہوں گے وہ بہتر ہوگا. کیا دوبارہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, کوئی امکان ہے؟ میرا نہیں خیال. نہیں خیال. تو پھر یہ ساری ایکسرسائز ہم کیوں کر رہے ہیں گرینڈ الائنس کی, احتجاج کی عید کے بعد؟ پھر تو کوشش, تو سیاستدان کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا. کوشش کرنی چاہیے. کوشش نہیں کریں گے پھر تو آپ نے ہار مان لی نا. صحیح. اس خرابی کے خلاف آپ جب اگر ہار مان لیں گے پھر آپ کا ملک جو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب پی ٹی آئی والے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, گرینڈ الائنس بناتے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ کوششیں کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ خان صاحب کو رہا نہیں کروا پا رہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جو امریکہ سے امیدیں تھی وہ بھی رہا دیکھیں, رہائی اتنی تیزی کیا ہے, سب جیل میں رہے ہیں, تو سر, قیامت تو نہیں آ کسی جاتی کو کوئی نا. بیماری لگ گئی, کسی کو کوئی باہر چلا گیا, زرداری صاحب کے سب علاوہ چلے گئے, سب کہیں نہ کہیں چلے گئے. چلے گئے, کچھ نہیں بھی گئے, لیکن لوگ جیل میں رہے ہیں نا. اگر آپ ایک نکاتی ایجنڈا رکھیں گے کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کرو, تو پھر آپ نے کوئی سیاست تو نہ کی نا. آپ بات کریں ملک کی, بات کریں ملک کے مسائل کی حل کی, سیاسی انتشار کو ختم کرنے کی, اس سے خان صاحب کا راستہ بھی نکل آئے گا, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. خان صاحب کے جو خطوط ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ خطوط ایک اوپن لیٹرز ہیں, جو کہ اگر کہا جائے کہ ایک چارج شیٹ ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. دیکھیں اوپن لیٹر, میں نے یہ پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا, میں نے کہا تھا کہ یار اوپن لیٹر پھر آپ آرمی چیف کو مت لکھیں نا. پھر کس کو لکھیں؟ عوام کو لکھیں نا. بیسیکلی تو سر پبلک سٹانس ہی لیا جا رہا ہے نا. پبلک دیکھیں, آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ کا اپوزیشن لیڈر کا کیا رشتہ ہے ملک کے آرمی چیف سے؟ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں ملک کے بارے میں, آپ سیدھا وزیر اعظم کو لکھ دیں. تو وہ تو کہتے ہیں صدر کو لکھ دیں. وزیر اعظم جی, وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے. ان کو نہ لکھیں, صدر کو لکھ دیں, وہ بھی فارم 47 کے ہوں گے. اچھا چلیں, ان کا تو یہی ہے نا. وہ عمران خان صاحب بھی فارم 47 سے آئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, اچھا آپ مانتے ہیں یہ بھی 47 ہے. سر میں مانتا نہیں, میں خود اس کا مجھ پہ بھی اثر ہوا تھا. بالکل. میرا بھی الیکشن چوری ہوا تھا, وہ گزر گیا نا. اب سیکھ لیں, سارے سیکھ لیں.
فارم 47 سے بھی سارے اگر سب نے فارم 47 پہ ہی آنا ہے تو ایک دن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ باری ہماری یہ تمہاری, تو ہم یہ الیکشن والی ایکسرسائز کراتے ہی نہیں, اربوں روپے لگ جاتے ہیں. آپ کو بہت ریفارمز ملک میں کرنے پڑیں گے, جس میں میری نظر میں ایک ریفارم یہ ہے کہ آپ کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن بھی جانا پڑے. میں بہت خلاف تھا اس کے, لیکن یہ 2 الیکشنز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید یہ بہتر حل ہے آپ کے لیے کہ جتنی سیٹیں جس کو ملیں گی, جتنی ووٹیں ملیں گی اس کے حساب سے سیٹیں اس کو مل جائیں گی. صحیح, جس طرح لیڈی سیٹ پہ ہوتا ہے. صحیح. اب یہ جو آپ لوگوں کا گرینڈ الائنس ہے, اس کے کچھ جو 3 نکات ہیں وہی ہوں گے یا مزید بڑھتے جائیں گے کہ کچھ مزید ایڈیشنز بھی ہوتی جائیں گی؟ نہیں, اس کے کوئی نکات نہیں ہے, تو اعلامیے میں ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ آج کیا بات چیت ہوئی ہے. صحیح. یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے, یہ کوئی ایک اپوزیشن کا مکمل اتفاق نہیں ہے. آج بھی تحفظات ہیں ایک دوسرے کی سیاست کے بارے میں, لیکن کم از کم کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر, رول آف لا پر, ملک کے مسائل پر, ان کے حل کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, اس پر سب اکٹھے ہیں. ابھی ہم نے سنا کہ یہ جو ہمارے گورنر پنجاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر محترم بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ تو وہ گورنر صاحب زبردست آدمی ہیں, بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں, وہ سارے 47 سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب بلاول صاحب کے بھی چانسز ہیں. 47 سے کوئی بھی بن سکتا, آپ بھی بن سکتی ہے. چلیں, میں کوشش تو کروں گی سر, وزیر اعظم کو فائدے بڑے ہوتے ہیں. اچھا, اب پتہ نہیں ہر وزیر تو جیل میں جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے, مجھے ابھی ایسا کوئی شوق نہیں. آپ کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کا پارٹی سے جانا پارٹی کے لیے نقصان تھا. نہیں, یہ ان کا بہت مشکور ہوں, ہم ساتھی رہے بہت عرصہ. میرے لیے اپنے بھی ذاتی طور پہ یہ, اس کو آپ نقصان جسے ہم کہتے ہیں نقصان ہی ہے, لیکن کچھ اصول ہیں, کچھ اصول زندگی میں رکھنے پڑتے ہیں. میرا اصول بڑا سمپل تھا, ہم چلے ووٹ کے عزت دو, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, جماعت نے رستہ بدل دیا, یہ جماعت کا ہی منشور. جماعت نے کانسٹیٹیوشن بھی بدل دیا, وہ تو اس کے بعد بدلا, پہلے رستہ بدلا, پھر یہ ہوتا ہے جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں پھر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر اپنی ریفلیکشن کی ضرورت ہے. ملک کی جو میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے, وہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ملک کہاں جا رہا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, کیسے درست کریں گے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے لیڈرشپ کے لیے, خاص طور پہ اس ملک میں جہاں پر حالات بہت مشکل ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو آنے والا وقت ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں, ابھی ہم اسی طرح بس لٹکے رہیں گے؟ دیکھیں, بہتری تو یہ قدرت کے کام ہے, لیکن مجھے آج حکومتی ادارے کوئی ایسا کام کرتے نظر نہیں آ رہے جس سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. تو پھر مجھے وہ صلاحیت نظر نہیں آ رہی. وہ صلاحیت پھر کس نہ وہ سوچ نظر آ رہی ہے. تو کوئی نیا لیڈر آئے گا, کوئی باہر سے آئے گا. دیکھیں, پھر یہ انتشار پیدا ہوتا ہے, پھر سڑکوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ قدرت کا نظام, ایک اپنا نظام ہے. ہم بہت سی باتیں سوچتے ہیں, میں 5 سال رہوں گا, 10 سال رہوں گا, 20 سال رہوں گا, سنی ہوگی آپ نے باتیں. بالکل بالکل. تو 97 میں مجھے یاد ہے کہ ہمیں کہا گیا جی کہ بس یہ ایک میٹنگ تھی, تو وہاں کسی نے کہا کہ جی 2 الیکشن تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک صاحب سے انہوں نے کہا 2 الیکشن, آپ 5 الیکشن کی بات کریں. 5 الیکشن. آپ خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں. وہ ہمیں وہ ٹرم بھی پوری نہیں ہوئی. وہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹرمز پوری ہوں, لیکن آپ نے بھی ایک وہ دور دیکھا, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وزیر اعظم کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آج جو ہم پہ یہ وقت آیا ہوا ہے, اس کے لیے کیا آپ وزیر اعظم کو ٹھہراتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا قصور جو ہے انہی کا ہے کہ وہ صحیح طرح سے مینیج نہیں کر پائے؟ جی, آج تو حالات فرق ہے نا. آج تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آج تو وزیر اعظم صاحب اگر ملک پہ مہربانی کر سکیں تو استعفیٰ دے دیں اور کہیں کہ ہم الیکشن ہار گئے تھے, پھر ملک شاید سیدھے راستے پر چل پڑے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ ظرف پہ نہیں چلتی, لیڈرشپ سوچ پہ چلتی ہے, ملک کی فکر پہ چلتی ہے, اور اس بات کا احساس کہ ایک غلطی ہوئی ہے اس کو میں کیسے درست کر سکتا ہوں, وہ لیڈر ہوتے ہیں. ایک ویسے پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ پی ٹی آئی میں کوئی فقدان نہیں. پی ٹی آئی میں ایک لیڈر ہے, عمران خان. اس کے بعد لوگ ہیں, ورکر ہیں, لوگ ہیں جو سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں. تو یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اقتدار کی خاطر. یہ اسی ریفلیکٹڈ گلوری جو ہوتی ہے, یعنی جو عمران خان صاحب کی طاقت ہے اسی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ پی ٹی آئی کے الیکٹ ہوئے ہیں ایسے ہیں جو خود الیکٹ ہو سکتے تھے. جو خود الیکٹ, باقی تو سب خان صاحب کے. جی, یعنی کچھ ووٹ, خود تو کوئی بھی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن کچھ ووٹ لے کر 40%, 30%, 50% ایسے لوگ نہیں ہیں.